منصور کے پاس ایک بڑا کتا تھا جو رات کو مکان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ جب وہ اس نئے ویلے میں آئے تو انہوں نے گیٹ کے پاس چھوٹی سی کوٹھڑی ڈاگ ہاؤس کے نام سے اپنے کتے کے لیے بنوا دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو کہانی ہم پڑھیں گے اس کا نام ہے جنت میں محل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ منصور نے ابھی 1 سال پہلے یہ نیا ویلا خریدا تھا۔ وہ، اس کی بیوی، 2 بچے، اس کے والد خوش اس میں منتقل ہو گئے۔ ان کا 5 سالہ بیٹا حسن اسکول جانے لگا۔ 2 سالہ بچی حسنہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی۔ ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ ان کے والد سخت بیمار ہو گئے۔ کافی علاج و معالجہ کے بعد بھی ان کی حالت بگڑتی چلی گئی اور رات بھر کراہتے رہتے۔ یہ بات منصور اور اس کی بیوی کو گوارا نہیں ہوئی۔ ساری رات ان کی نیند خراب ہوتی تھی۔ ان کے ویلے میں دروازہ کے ساتھ ایک کوٹھڑی تھی جس میں پہرے دار رہا کرتا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے مشورہ کر کے بڑے میاں کا بستر اس کمرے میں منتقل کر دیا۔ اب وہ دونوں آرام سے سونے لگے۔ منصور کے پاس ایک بڑا کتا تھا جو رات کو مکان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ جب وہ اس نئے ویلے میں آئے تو انہوں نے گیٹ کے پاس چھوٹی سی کوٹھڑی ڈاگ ہاؤس کے نام سے اپنے کتے کے لیے بنوا دی جس میں وہ دن بھر بند رہتا تھا۔ ننا حسن روز اپنے اسکول جاتا تھا جہاں سے واپس آ کر وہ اسکول کی پیاری پیاری باتیں سناتا تھا۔ ایک دن ننا حسن اپنے کمرے میں بیٹھا ڈرائنگ بنا رہا تھا۔ اس نے چند لکیریں کھینچ کر ایک مکان کی شکل بنائی تھی۔ باپ نے بڑے شوق سے پوچھا، بیٹے یہ کیا ہے؟ حسن نے جواب دیا، یہ میرا ویلا ہے۔ تب منصور نے غور سے دیکھا، اس میں 3 کمرے تھے۔ منصور نے پوچھا، یہ 3 کمرے کس کے ہیں؟ ننے حسن نے جواب دیا، ایک میرا بیڈ روم ہے، ایک پڑھنے کا کمرہ ہے، ایک کھیلنے کا۔ منصور نے گیٹ کے قریب ایک کوٹھری دیکھی اور پوچھا، یہ کیا ہے، ڈاگ ہاؤس؟ نہیں، ننے منصور نے جواب دیا، میں اپنے گھر میں کتا نہیں رکھوں گا۔ ہمارے استاد نے بتایا جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ منصور نے پوچھا، پھر یہ کیا ہے؟ ننے حسن نے جواب دیا، یہ آپ کا کمرہ ہے جس میں آپ دادا جان کی طرح آرام کریں گے۔ منصور پر ایک دم بجلی سی گر گئی۔ وہ چکرا کر بستر پر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ بالکل بے جان سا تھا۔ اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ دوسرے ہی دن اس نے اپنے بیڈ روم کے برابر کے کمرے میں اپنے والد کا بستر لگا دیا اور دن رات ان کی تیمارداری اور خدمت میں مشغول ہو گیا۔ وہ ہر وقت ان کا خیال رکھتا، وقت پر دوا پلاتا، دفتر آتے جاتے اس کی مزاج پرسی کرتا، رات کو ان کے پاؤں دباتا۔ ننا حسن یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ایک دن اس نے منصور سے پوچھا، ابا جان، آپ دادا جان کی اتنی خدمت کیوں کرتے ہیں؟ منصور نے جواب دیا، پیارے بیٹے، ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں محل دیتے ہیں۔ ننے حسن نے ایک دم اچھل کر کہا، ابا جان، میں بھی آپ کی خوب خدمت کروں گا تاکہ مجھے جنت میں بڑا سا محل ملے۔ سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔